محمدیہ ایک ہے جس پر حقیقت قرآنیہ کا نزول ہے. اور اب یہ بہت سخت مسائل ہیں کہ جناب جبرائیل قرآن لا کہاں سے رہے تھے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پیغمبر نہیں لا پا رہے، جبرائیل لا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے مدن پورے کا مجمع. کون سی جگہ تھی وہ؟ یہ ان کا تو نواسا گہوارے میں لیٹ کے لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے. جبرائیل تو وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے جہاں پیغمبر جاتے ہیں. یہ بہت دقیق مسائل ہیں. کبھی وقت ہو اور کوئی اہل ہو تو وہ اور بیان کرے ان چیزوں کو. مجھے ایسا طفل مکتب کیا بیان کرے؟ لو دنوت انمولتا لہترقت، اگر ایک بندے انگشت آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. اگر ایک بندے انگشت آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. کہا پھر اب آپ اکیلے جائیے یہاں سے. اکیلے گئے، جبرائیل نہیں ہے. اکیلے گئے. فکان قاب قوسین او ادنی، معراج نہیں پڑھنا، ایک لفظ کہنا اپنے موضوع کے مطابق. فکان قاب قوسین او ادنی، چلے گئے 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم، کتنا کم پتہ نہیں. پھر وہاں ہوا کیا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پروردگار نے وحی کی اپنے بندے پر. یہ کون سی وحی ہے جو بغیر جبرائیل ہو رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل کا گزر نہیں. اور جبرائیل کا گزر نہیں کا مطلب یہ کسی فرشتے کا گزر نہیں. یہ ڈائریکٹ بلا فصل کون سی وحی ہے جو ہو رہی ہے؟ کبھی وقت ہو اس پر انسان گفتگو کرے. بالآخر تو آپ نے پہچانا کہاں سے لا رہے ہیں جناب جبرائیل. جو جبرائیل نے بیان کیا، جبرائیل نے بیان کیا. پیغمبر ایک مرحلہ ہے حقیقت محمدیہ کا، ایک مرحلہ ہے اس دنیا میں وجود مادی پیغمبر کا. فرق ہے دونوں مراحل میں. اس حقیقت محمدیہ کو جبرائیل بھی تحمل نہیں کر سکتے. وہ اس مرحلے کا نام ہے جہاں کسی کا گزر نہیں ہے. یہ تو پروردگار عالم نے اس پیکر مادی میں پیغمبر کو بھیجا تاکہ تم پیغمبر کو برداشت کر سکو. ورنہ ایک مختصر سی تجلی ہوئی تھی تو موسیٰ چکرا کے گر گئے تھے. مولا کہنا کہتے میرا نور کوہ طور پر موسیٰ نے دیکھا تھا، شوخی نہیں ہے. ایک مختصر سی تجلی تھی علی ابن ابی طالب کی تو موسیٰ چکرا کے گر گئے، طور ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ مقام ہے. یہ حقیقت محمدیہ ہے جو قرآن کو لے رہی ہے اور اس کے بعد تدریجاً ہمیں دیا جا رہا ہے. کیسے؟ کبھی اور. تو بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 14 نور ہیں جو حقیقت قرآن کو لیے ہوئے، نور ہیں جو حقیقت قرآن کو لیے ہوئے. اگر مولا کائنات کہہ رہے انا القرآن الناطق تو یہ فضیلت کا جملہ نہیں ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں آپ سمجھے کہ فضائل پڑھ رہے ہیں. یہ فضیلت کا جملہ نہیں ہے، حقیقت کا جملہ ہے. یہ مولا اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہے، فضیلت نہیں، میں حقیقت یہ ہے میری، پہچانو مجھے. ایسا نہیں ہے کہ میں پلس یہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ میں اور یہ، یعنی ایک حقیقت علوی اور حقیقت قرآنی ایک ہے جو مولا کائنات بیان. انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، لیکن یہ سر پھرے وجود لفظی یہ قرآن کے پیچھے بھاگ رہے تھے. یہ عقل کے اندھے وجود کتبی کو نیزے پر دیکھا تو پیچھے چل دیے. یہ وجود حقیقی ہے قرآن کا، یہ وجود حقیقی ہے قرآن مجید کا. توجہ کیجئے گا، بس آخری مرحلے پر آ رہا ہوں. تو وجود، اب بہت سی بحثیں جو چھوٹ رہی ہیں یہاں پر، لیکن آپ ذہن میں ترتیب دے لیجئے گا کیونکہ آخری تقریر ہے، مجھے ایک مرحلے تک پہنچنا ہے ورنہ سائیڈ ایفیکٹ رہ جائے گا. کہ یہ وجود حقیقی ہے قرآن کا. کون؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. یہ 14 وجود یہ قرآن مجید کا وجود حقیقی ہیں. یعنی ایک سکے کے 2 رخ. ایک طرف سے دیکھیے تو علی، دوسری جانب سے دیکھیے تو قرآن. ایک طرف سے دیکھیے تو فاطمہ، دوسری طرف سے دیکھیے تو قرآن. ایک طرف سے دیکھیے تو حسن، دوسری جانب سے دیکھیے تو قرآن.
ایک طرف سے دیکھیے تو حسین، دوسری طرف سے دیکھیے تو قرآن، ایک طرف سے دیکھیے تو آخری حجت، دوسری جانب سے دیکھیے تو قرآن مجید. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس جملے کو جات اللہ بہجت کا جملہ ہے کہ اگر، جو میں نے عرض کیا کہ غالباً دوسری تقریر میں، کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ امام زمان کے نزدیک تمہاری حیثیت کتنی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے قرآن کی حیثیت کتنی ہے. یہ جملہ فضیلت کا نہیں ہے، حقیقت کا جملہ ہے، کیونکہ قرآن اور امام زمان میں فرق نہیں ہے. قرآن اور امام زمانہ میں فرق نہیں ہے. قرآن سے قریب ہونا یعنی امام سے قریب ہونا، قرآن کو چھوڑنا یعنی امام کو چھوڑنا. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، ولو میں اس کا اہل نہیں ہوں یہ جملے آپ کے سامنے کہوں، کسی اہل کو کہنا چاہیے، لیکن اہل کہہ گئے ہیں، میں ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں. قرآن کو چھوڑنا یعنی امام زمان کو چھوڑنا، بالکل درست کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن سے لاپرواہی یعنی امام وقت سے لاپرواہی، قرآن سے محبت یعنی امام وقت سے محبت. لیکن پھر کہہ رہا ہوں قرآن حقیقی، قرآن حقیقی کی بات کر رہا ہوں. وہ وجود جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرق نہیں ہے دونوں میں، اس میں اور اہل بیت میں. وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ الْحَوْضَ الْحَوْض، یعنی قصد قابل انفکاک نہیں ہے، جدائی کے قابل نہیں ہے یہ دونوں، کیونکہ ایک وجود ہیں، ایک وجود ہے. بس آخر کلام میں قرآن پڑھیں کیوں؟ بیٹھ جائیے باہر، امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ، ختم ہو گئی بات. پھر قرآن کیوں پڑھے جب وہی ہے؟ تو قرآن کیوں پڑھے جب علی ابن ابی طالب یا علی یا علی یا علی؟ ہو گیا قرآن؟ ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ یہ تعلیمات علوی کے خلاف ہے. توجہ کیجیے، بات آخری کلام میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے، سمجھ جائیں گے آپ اسی چیز سے انشاءاللہ. آپ بتائیے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے آپ سے، کب دیں گے آپ؟ میں اس پانی تک کب پہنچوں گا؟ جب کسی ایک وجود سے استفادہ کروں گا، یا لفظی یا کتبی یا ذہنی. توجہ کریں جو بات عرض کر رہا ہوں. اس وجود حقیقی جو پانی کا ہے اس تک کب پہنچوں گا؟ جب کسی ایک وجود سے استفادہ کروں، یا کتبی یا لفظی یا ذہنی، یا کہوں گا مجھے پانی دیجئے، یا مثلا لکھ کے دکھاؤں کہ مجھے پانی دیجئے، یا ذہن میں سوچوں پیاس کو تو آگے بڑھوں گا پانی کے لیے. یعنی یہی وجود وسیلہ ہے وجود حقیقی تک پہنچنے کا. ایک صلوات پڑھیں